بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑے آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گئے۔ اس سے جنازے کے بعد دفن دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اس نے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپس پلٹا ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ فوت پا گئے تھے، شام کو اس کی قبر پر کوئی چھیڑ خانی کر گیا۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر سب نے یہ سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہو۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی سی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سال عورت فوت ہو گئی۔ اس کا جنازہ پڑھ کر دفن دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی۔ کالا برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس وقت یہ عورت کہاں جا رہی ہوگی؟ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم، تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑ خانی کی گئی ہے۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچتا ہوئے یہ عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی قبرستان میں جاتی دکھائی دیتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا، اگلی بار ایسا ہوا تو میں پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان انسان ہٹا کٹھا فوت پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفن دیا گیا۔ رات کے 1:30 بجے گئے۔ ملازم اسی انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچ میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالا برقعے میں تھی اور قبر کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ کون عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا، کہیں عورت نہ دیکھ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چھپا رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا۔ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے اسی سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچا، ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ ایک دم پیچھے ہٹا۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا، اس عورت نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھری اس کے پیٹ کو چیڑ گئی۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے بڑھی اور ملازم پر جھٹ کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ کہ یہ عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آ جائے۔ عورت نے سر ہٹایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی تاکہ عورت سمجھے یہ مر گیا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنا چاہا تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔
ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لی اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھری بھی تھی۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا ہے، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی سی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں باتیں ہو رہی تھیں۔ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف ہر طرف پھیل گیا۔ کچھ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ نوجوان نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا یہی کہنا تھا وہ ایک اچھا انسان ہے، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا، 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کے کیا کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا اور پہرے دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پر آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، گاؤں میں فوتگی ہو گئی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل اور کفن دے کر دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے نوجوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے واقعات، قصے سناتے، نوجوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، اس سے وابستہ واقعے ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اچانک ان میں ملازم کا بھی واقعہ نکل آیا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبرستان سے چھیڑ خانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پر۔ 2 لڑکوں جنہیں آج تک ملازم پر یقین تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں ایسی جان جاتی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کر تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ پڑھ آئیں اس کی قبر پر۔ فاتحہ پڑھنے کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس پر رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ خانی والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھ میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر 3 لوگ ہیں گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پر حملہ بھی کی کوشش کی، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پھر پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ ایک نے وہ چھری اٹھائی، تینوں نے اس کا پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگے دور سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا ہے، کون چیخیں مار رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت بھاگی آ رہی ہے اور تینوں لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پر چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کر تڑپ کر مر گئی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور یہ عورت کو کیوں مار رہے ہیں۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی۔ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کر مار ڈالا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع ہو
تھے جیسا کہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے، یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفن نہیں دیں گے۔ پھر سب کی صلاح مشورے سے دور ویرانے میں اس کی لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے رہے۔